قبر 5 عورتوں کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ ان 5 عورتوں میں شامل ہیں؟ پہلی عورت یہ ہے، ذرا سوچئے، قبر وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو جانا ہے، جہاں اندھیرا ہے، اکیلا پن ہے اور خوف ہے، ایک ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی قبر کچھ عورتوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے؟ جی ہاں، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے قبر دن رات انتظار کرتی رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو قبر شام تک ان کی راہ تکتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک بے چینی میں رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ سوچئے، عام انسان جب قبر میں اترتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں، مگر ان 5 عورتوں کے لیے قبر اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے۔ ان کے آنے کی خوشی میں قبر ایسے کھل اٹھتی ہے جیسے والدین سالوں بعد اپنے بچھڑے بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ صرف عبادت گزار عورتیں ہیں، یا پھر ان کے کچھ اور ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر ان کے لیے آرام کا بستر اور روشنی کا باغ بن جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر عورت کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا اصل ٹھکانہ یہی قبر ہے۔ اگر قبر ہم سے ناراض ہو گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اگر قبر ہم سے راضی ہو گئی تو سکون ہی سکون ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کے لیے قبر دن رات شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہیں؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مٹی کی یہ خاموش قبر جو باہر سے بے جان لگتی ہے، اندر سے کتنی زندہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر بھی انتظار کرتی ہے؟ ایک قبر جو برسوں سے ایک عورت کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، موسم کی بارشیں گزری ہوں یا ہواؤں کے جھونکے چلیں، یہ قبر ہر لمحہ بے قراری کے عالم میں اس عورت کے لیے اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں، مٹی کے ذرے ذرے نے وقت کا بدلنا دیکھا، مگر قبر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ قبر جانتی تھی کہ جس عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ عورت دنیا میں ہے، زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے اور اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، لیکن قبر کی بے تابی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر صبح قبر کی مٹی کہتی، شاید آج وہ عورت آ جائے۔ ہر شام قبر اپنی وسعت کو اور بڑھا دیتی، شاید آج کی رات وہ میرے اندر سکون پائے، لیکن وہ عورت نہ آئی۔ ایک دن قبر سے یہ صبر برداشت نہ ہوا، اس نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اے میرے خالق، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں، اور سال صدیوں میں، مگر وہ عورت ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہر لمحہ اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے وجود میں خوف ہے، اندھیرا ہے، کیڑے ہیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو میں اس کے لیے سکون بن جاؤں، اپنی باہیں کھول دوں اور اپنے اندھیرے کو روشنی میں بدل دوں، لیکن یا اللہ، وہ عورت ابھی تک دنیا میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قبر کو جو جواب دیا، ایسا جواب جس نے اس کی بے تابی کو عارضی سکون بخشا، اے قبر، میں جانتا ہوں کہ تو مٹی کا گھر ہے، خوف کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، لیکن تو بے صبر نہ ہو۔ یاد رکھ، وہ عورت ابھی تیرے پاس اس لیے نہیں آئی کہ میں نے اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ امت کی ایک امانت ہے، وہ ابھی دنیا میں میری دی ہوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اس نے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں، کچھ فرائض پورے کرنے ہیں، اس کی زندگی کا رزق ابھی باقی ہے، اور اس کی سانسوں کی دوڑ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اے قبر، تو جانتی ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ عورت تیرے اندر آئے گی تو اس کے لیے کشادگی اختیار کرے گی،
اسے سکون دے گی اور اپنے اندھیروں کو اس کے لیے روشنی میں بدل دے گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ قبر یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی بےتابی مزید بڑھ گئی۔ اب وہ ہر روز پہلے سے زیادہ شدت سے اس عورت کے انتظار میں تھی۔ دن رات کے ہر لمحے میں قبر کے ذرات، قبر کے کیڑے، قبر کا اندھیرا سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ کب آئے گی وہ عورت، کب ہمارے اندر اترے گی وہ روح جس کا استقبال کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس عورت کی تقدیر کا وقت پورا ہو گیا، اس کے رزق کے دانے ختم ہو گئے اور اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا۔ دنیا کی آنکھیں اس کے بندے ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی، مگر قبر کی آنکھیں قبر کی گہرائیاں اور قبر کی خوفناکیاں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غم زدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، آخر کار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی باہیں اتنی وسیع کر لیں گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قبر نے اس کا ایسا استقبال کیا جیسے ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے، آج کے بعد خوف نہیں بلکہ سکون ہے، آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار اور ہر اندھیرا صرف اسی کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتوں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ ان میں سے پہلی عورت وہ ہے جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونقیں، خوشیاں اور دکھ سب انسانوں کو اپنے گھیڑے میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے پر نقش رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھروں، زیورات، کپڑوں اور شہرت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ عورت شاید غمگین ہے، شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش ہے، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کرتی ہے، یا اللہ جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے
बिस्तर पर बैठे बैठे भी कब्र की तैयारी करती है, तस्बीह के दानों में गिनती नहीं बल्कि अपनी सांसों को कीमती बनाती है। हर सांस उसके लिए मौत की यादगार होता है। कब्र उस औरत को इस शिद्दत से इंतजार क्यों करती है? इसलिए कि दुनिया में रहते हुए उस औरत ने कब्र के खौफ को अपनी तन्हाई का साथी बनाया। जब ये तन्हा बैठी उसने तस्वुर किया कि मैं अपनी कब्र में हूँ। जब उसने खुशी मनाई तो सोचा कि ये खुशी भी खत्म हो जाएगी और कब्र ही मेरा असल ठिकाना है। जब ये किसी गम में डूबी तो कहा यह गम भी आरजी है, मेरा असल मकसद कब्र की तैयारी होना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं जो मौत को हमेशा याद रखता है उसके गुनाह छोटे हो जाते हैं और जो मौत को भुला देता है उसके दिल पर गफलत के ताले लग जाते हैं। यह औरत उन बातों को समझती है और दुनिया की हर आजमाइश में अपने लिए कब्र को आसान बनाने की कोशिश करती है। एक सबक आमोज वाक़िया यहाँ बयान करना मुनासिब होगा। एक नेक औरत हर रात अपने बच्चों को सुलाने के बाद कब्रिस्तान के करीब जाकर देर तक बैठती। लोगों ने कहा बीबी तुम्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया दुनिया के लोग तो सब झूठे हैं, धोखा देने वाले हैं, मगर ये कब्र मुझे याद दिलाती हैं कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है। मैं चाहती हूँ कि कब्र मेरा इंतजार करे तो खुशी से करे न कि गुस्से से। यही वजह है कि जब ऐसी औरत दुनिया से जाती है तो कब्र उसका इस्तकबाल वैसे ही करती है जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को बाहों में भर लेती है। कब्र उस औरत के लिए नरम हो जाती है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। सोचिए कितनी अजीम है वह औरत जो अपने जेवरात को नहीं बल्कि अपने कफन को याद रखती है, जो अपनी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी कब्र को संवारती है, जो दूसरों को हंसी और खुशी देती है मगर खुद अपने दिल में मौत की तैयारी करती रहती है। यही वो औरत है जिसके लिए कब्र हमेशा बेकरारी से इंतजार करती है। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतजार करती है। इनमें से दूसरी औरत वो है जो अपनी हंसी को सदका बना लेती है। दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन हर मुस्कुराहट एक जैसी नहीं होती। कुछ हंसियां जहर की तरह होती हैं, कुछ गुरूर की निशानी और कुछ बेवकूफ़ी का इजहार। लेकिन एक औरत ऐसी भी है जिसकी हंसी अल्लाह के नजदीक सदका बन जाती है। यही वो औरत है जिसका कब्र शिद्दत से इंतजार करती है क्योंकि उसने दुनिया में अपनी हंसी को ऐसा बना लिया था कि वो गमज़दा दिलों की दवा, जख्मी रूहों का मरहम और मायूस चेहरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। यह औरत जानती है कि सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है। लेकिन यह औरत इस हदीस को ऐसे समझती है जैसे ये सिर्फ उसके लिए उतरी हो। वो जानती है कि उसकी एक मुस्कुराहट किसी के दिल को बदल सकती है, किसी के टूटे दिल को जोड़ सकती है और किसी के गम को कम कर सकती है। इसलिए उसकी हंसी आम हंसी नहीं रहती बल्कि इबादत का रूप धार लेती है। सोचिए एक औरत जो अपने दुखों को अपने दिल में छुपा लेती है मगर दूसरों के सामने ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसे कोई गम छूकर भी न गुजरा हो। वो जानती है कि उसकी अपनी आंखें भरी हुई हैं लेकिन उसकी हंसी दूसरों की आंखों के आंसू खुश्क कर देती है। यही वो कुर्बानी है जो उसे दूसरी औरतों से अलग करती है। यह औरत अक्सर अपने बच्चों के सामने हंसती है ताकि उनके दिल में सुकून उतरे। वो अपने शोहर के सामने हंसती है ताकि घर में खुशी का माहौल कायम रहे। वो अपने वालिदैन और बहन भाई के सामने हंसती है ताकि उनके दुख हल्के हो जाएं। और जब तन्हा होती है तो अपनी सजदा गाह पर आंसू बहाती है। यही फर्क उस औरत को अजीम बना देता है। कब्र उस औरत का इस शिद्दत से इंतजार क्यों करती है? इसलिए कि दुनिया में उसने अपनी हंसी को दुनियावी मजाक या गफलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हर मुस्कुराहट को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया।
قبر جانتی ہے کہ اس کے اندھیروں میں یہی ہنسی روشنی بنے گی۔ ایک بار ایک نیک عورت نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ ہنسنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ یہ ہنسی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہی تعلیم اس عورت کی پہچان ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنے صبر کے باوجود دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنی رہیں۔ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ہر روز اپنے یتیم بچوں کے سامنے مسکراتی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی اتنے غم کے باوجود آپ مسکرا کیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا، اگر میں نہ ہنسوں تو میرے بچوں کے دل مرجھا جائیں گے۔ میں اپنے غم کو دل میں رکھتی ہوں تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ یہی مسکراہٹ اس کے لیے صدقہ بن گئی اور یہی مسکراہٹ قبر کی روشنی بن گئی۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہنسی کبھی بھی معمولی چیز نہیں۔ اگر نیت درست ہو تو یہی ہنسی صدقہ ہے، یہی ہنسی عبادت ہے، اور یہی ہنسی قبر کی تنہائی کو سکون دینے والی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی مسکراہٹ کو دوسروں کے لیے صدقہ بنا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لمحے کی خوشی بھی کسی کے دل میں امید جگا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو قبر اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں، آؤ یہ وہ عورت ہے جس کی ہنسی نے دنیا کو روشنی دی، اب قبر اسے اپنی روشنی سے نوازے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ ان میں سے تیسری عورت وہ ہے جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت الفاظ میں ہے، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال پاتے۔ اور یہی خوبی ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر طعنہ واپس نہیں پھینکتی، بلکہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموش دعا، اس کی چھپی فریاد اور اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہاں تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اسے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بد دعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے، اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ خود اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں گر جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموش دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو دنیا کو دکھ نہیں دیتی بلکہ اپنے دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتی رہی۔ قبر کی زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے۔ قبر کا سکون اور قبر کی خاموشی اسی عورت کے دل سے مل جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ عورت
قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جیسے کسی پرانے دوستے کا ہو۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتہ دار بہت ستاتے تھے، وہ ہر وقت اس پر طعنے کستے اور اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا لفظ نہ کہا، وہ بس اپنے سجدوں میں رب کے حضور روتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے نیک عورت، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں اپنی زبان کو خاموش رکھا مگر دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تکلیف کا شور مچانا لازم نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ایسی دعا بن جاتی ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ یہی خاموشی قبر کو اس عورت کے لیے جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی خاموشی کو طاقت بناتی ہے، جو لوگوں کے طعنوں کے جواب میں مسکرا دیتی ہے، جو دکھ کو دل میں رکھ کر زبان پر صبر لے آتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ قبر جانتی ہے کہ اس کی خاموشی ہی روشنی بنے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، ان میں سے چوتھی عورت وہ ہے جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اب آئیے چوتھی عورت کی طرف بڑھتے ہیں جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اس کے وجود میں ایک خاص قسم کی عظمت اور قربانی کی خوشبو ہوتی ہے، ایسی قربانی جس میں وہ اپنی خواہش، اپنی ضد، اپنا حق اور اپنی انا کو قربان کر دیتی ہے تاکہ دوسروں کے درمیان محبت اور اتحاد قائم رہے۔ اس عورت کے پاس یہ صفت ایک خزانے کی طرح موجود ہوتی ہے کہ جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان دوری آ گئی ہے، 2 رشتوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یا خاندان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیل رہی ہیں، تو وہ اپنی راحت اور سکون کو پیچھے ڈال کر صلح کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ دلوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا گلاس جڑ سکتا ہے مگر اس پر نشان ہمیشہ رہ جاتا ہے، لیکن ایک ٹوٹے دل کو جوڑنے کے بعد پھر سے محبت اور قربت سے بھر دینا ایک عام انسان کا کام نہیں۔ یہ عورت اپنے لہجے کی نرمی، اپنی باتوں کی حکمت اور اپنے اخلاق کے مٹھاس سے رشتوں کو ایسا جوڑتی ہے جیسے کوئی ماہر درزی پرانے کپڑے کو بھی خوبصورتی سے سی کر نیا بنا دے۔ قبر اس عورت کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ قبر جانتی ہے کہ جس عورت نے دنیا میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھا، اپنی تھکن اور دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کو خوشی اور سکون دیا، ایسی عورت اندھیری قبر میں داخل ہوگی تو قبر اس کے لیے بھی اپنی سختی کو چھوڑ دے گی۔ وہ قبر جو عام انسانوں کے لیے تنگی اور تاریکی ہو جاتی ہے، اس عورت کے لیے روشنی اور سکون سے بھر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف برابری کا تعلق رکھے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو تعلق توڑے جانے کے بعد بھی اسے جوڑے۔ یہ عورت بالکل یہی عمل کرتی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرے تب بھی وہ معاف کر دیتی ہے، اگر کوئی تعلق ختم کرے تب بھی وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، اگر کوئی اسے رسوا کرے تب بھی وہ بدلہ لینے کی بجائے خیر خواہی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں دوسروں کے رشتے جوڑنے والے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل دلوں کو جوڑنا ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل دلوں کو توڑنا ہے۔ اس عورت کا یہی وصف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھاتی ہے کہ زبان کو نرم رکھو، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلو اور دوسروں کے لیے قربانی دو، کیونکہ یہی دین کی اصل روح ہے۔ اس عورت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ٹوٹنے دیتی ہے مگر رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔
وہ اپنی ذات کی قربانی دے دیتی ہے مگر دوسروں کے دل سلامت رکھتی ہے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو قبر کہتی ہے آؤ تم تو دنیا میں میرے رب کے بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی تھی، آج میں تمہارے لیے رحمت کا گہوارہ بن جاتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے قبر میں نور ہی نور ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں اور قبر کی سختیاں اس کے سامنے موم بن جاتی ہیں، اس کا عمل یہی اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، ان میں سے 5ویں عورت وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ دنیا کی عورتیں گھروں کو سجانے، زیب و زینت بنانے اور آرائش و آسائش میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن یہ عورت ایک الگ جہان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل گھر وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی قبر۔ وہ دنیا کے آسائشوں میں اتنی کھو نہیں جاتی کہ آخرت کو بھول جائیں، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارتی ہے کہ میرا اصل آرام گاہ وہ اندھیرا گڑھا ہے جہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، صرف میرے اعمال ہوں گے۔ یہ عورت اپنی قبر کو کیسے آباد کرتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے اعمال کے ذریعے وہ 5 وقت کی نماز کو محض ایک فریضہ سمجھ کر ادا نہیں کرتی، بلکہ اسے اپنی روح کی غذا مانتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کے دل کی ٹھنڈک ہے اور ذکر الہی اس کی زندگی کی رونق۔ وہ یہ جانتی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اس لیے وہ اپنی نماز کو خوشی اور سکون کے ساتھ سنوارتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن اچھے اخلاق کا ہوگا، یہی اچھے اخلاق اس کی قبر میں نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ یہ عورت صدقہ و خیرات کو کبھی معمولی نہیں سمجھتی، چاہے ایک روٹی ہو چاہے ایک گھونٹ پانی، وہ اسے اللہ کے نام پر دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ صدقہ قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتی ہے اور اسی سے اپنی قبر کو آباد کرتی ہے۔ 5ویں عورت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے میں خاص احتیاط کرتی ہے۔ وہ زبان کو قابو میں رکھتی ہے، غیبت اور جھوٹ سے دور رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زبان کی یہ معمولی سی خطائیں قبر کو تنگ کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ مشکلات آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتی بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ایسے صابرین کے بارے میں قرآن میں وعدہ ہے کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہی صبر اس عورت کے لیے قبر میں سکون اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء لکھا ہے کہ قبر انسان کے عمل کی تصویر ہے۔ یہ نیک عمل قبر کو باغ بنا دیتے ہیں اور برے اعمال قبر کو جہنم کا گڑھا۔ یہ عورت دنیا میں ہی اپنی قبر کو عبادت، صدقہ، ذکر اور نیک سلوک کے ذریعے ایسا سنوار لیتی ہے کہ جب وہ وفات پاتی ہے تو قبر کہتی ہے آ جاؤ، تم تو مجھے پہلے ہی آباد کر چکی ہو، آج میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنی قبر کی تیاری کرے، کیونکہ جو یہاں تیاری کر لیتا ہے وہ وہاں کے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اسی نصیحت کو اپنے دل میں بیٹھا لیتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کے سرمایہ میں بدلتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو اپنے گناہوں پر روتی ہے، جب وہ ہنستی ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ہنستی ہے، اور جب وہ سوتی ہے تو ذکر کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ قبر اس عورت کا شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہ روح ہے جو دنیا میں بھی قبر کو آباد کرتی ہے۔ جب وہ قبر میں اترتی ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ قبر اس کے لیے باغ کی طرح کھل جاتی ہے اور وہی اعمال جنہیں وہ دنیا میں اپنا سرمایہ سمجھتی تھی
اس کے لیے نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی ہے وہ پانچویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ معزز ناظرین، آئیے مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آپ سب دل سے آمین کہیے گا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کا قبر شدت سے استقبال کرتی ہے۔ باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے پیاروں کی مغفرت فرما۔ جب ہمارا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرما، اور ہماری قبر کو اندھیرا نہیں بلکہ جنت کا باغ بنا۔ اور اے مالک کے دو جہاں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان سب کو امن، سکون، ہدایت اور خوشحالی عطا فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔